अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी। अल्लाह ताला की इबादत कितनी ज़रूरी है और एक ही अल्लाह की इबादत कितनी ज़रूरी है, ये ख़ातून इंडियन और एक्ट्रेस और हिंदू, इसके साथ राखी सावंत खड़ी है, स्क्रीन से गायब है, इस बारे में बात हम नहीं कर रहे हैं। ये तीसरा कलमा पढ़ के सुनाएगी और क्या ये मुशरिक है या नहीं है। आगे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब, यार कमाल है। मैं कहता हूँ कि मुझे हर दिन मज़ा आ जाता है। आप बोलेंगे व्यूज़ की वजह से मज़ा आता है, फलां फलां फलां, व्यूज़ जाके देख लो कितने हैं। बात यह है कि हक को बयान करने का मज़ा ही अपना है, सच मज़ेदार होता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो हमें कैसी लगी हमारी। साइलेंस प्लीज। सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। इसका मतलब है सजदा अल्लाह ताला का हो, इबादत अल्लाह ताला का हो, और इस पूरे जगत में अल्लाह से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। आमीन सुमामीन। आखिरी किस्म है तौहीद अल-इबादा, मतलब हमें सिर्फ इबादत अल्लाह की करना चाहिए, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए। आप अल्लाह को रब मानते, अल्लाह को अच्छे नाम से पुकारते, अच्छे सिफात देते, लेकिन अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करे, किसी और की इबादत करे, तो ये तौहीद अल-इबादा के ख़िलाफ़ है। इबादत सिर्फ अल्लाह की होना चाहिए, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करे तो ये तौहीद के ख़िलाफ़ है। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है, सूरह यूनुस में सूरह नंबर 10 आयत नंबर 31 में कहा जाता है मुशरिकों के बारे में, जब आप मुशरिकों से पूछेंगे कि इस कायनात में सारी चीज़ें किसने बनाई, आसमान और ज़मीन के बीच में, इस कायनात में सुनने की कुव्वत किसकी है, कौन वो शख्स है जो सबसे पावरफुल है, इस कायनात में कौन है जो मुर्दों में जान डालता है और जिंदों को मौत देता है, इस कायनात में सबसे पावरफुल कौन है, ये मुशरिक कहेंगे अल्लाह। फिर आप अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक क्यों करते? ये आयत में सूरह यूनुस में सूरह नंबर 10 आयत नंबर 31 में मुशरिक मानते थे तौहीद रुबूबिय्या में कि अल्लाह रब है, मानते थे तौहीद अस्मा सिफात, अच्छे सिफात है, लेकिन अल्लाह को मानने के अलावा दूसरों की भी इबादत करते थे, उन्हें कहा गया है मुशरिक। ये पैगाम दोहराया गया सूरह ज़ुखरुफ में सूरह नंबर 43 आयत नंबर 87 में। जब आप उनसे पूछेंगे, इन मुशरिकों से, कि आपका खालिक कौन, वो कहेंगे अल्लाह, तो आप अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत क्यों करते? ये मुशरिक मानते थे कि हमारा खालिक अल्लाह है, लेकिन अल्लाह के साथ दूसरों की इबादत करते। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह यूसुफ में सूरह नंबर 12 आयत नंबर 106 में कि अक्सर लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते दूसरों को शरीक करने के बगैर, यानी अक्सर जो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं अल्लाह के साथ दूसरे की भी इबादत करते हैं। मतलब इंसान अक्सर जो अल्लाह की इबादत करते हैं, खुदा की इबादत करते, ईश्वर की इबादत करते हैं, उस खुदा के साथ दूसरों को भी शरीक करते हैं, दूसरे की भी इबादत करते हैं। और अगर इस तौहीद में इन तीनों किस्मों में से एक भी किस्म का आप पालन नहीं करेंगे, एक भी किस्म को तोड़ते हैं, तो इसे अरबी में कहते हैं शिर्क। शिर्क मतलब पार्टनर, किसी को शरीक करना, और शरीयतन शिर्क मतलब अल्लाह के साथ किसी और की इबादत करना, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना, इसे कहते हैं अरबी में शिर्क। और कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह सुब्हाना व ताला अगर चाहे तो आपके कोई भी गुनाह को माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी भी नहीं माफ़ करेगा।
کیونکہ جو انسان شرک کرتا ہے وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے اور بہت دور تک بھٹک چکا ہے۔ اسی لیے شرک قرآن مجید میں اور اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی نہیں معاف کرے گا۔ اگر آپ نے شرک کیا اور مرنے کے پہلے توبہ نہیں کی، اگر آپ مشرکانہ حالت میں مرے تو آپ کے لیے جہنم 100%۔ شرک کے علاوہ دوسرا کوئی بھی گناہ کرے آپ، اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے شرک کیے تو آپ ضرور توبہ کیجئے، شرک کرنا بند کیجئے، انشاءاللہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر شرک کی حالت میں مرے تو اللہ سبحانہ و تعالی، خدا ایشور آپ کو کبھی بھی نہیں معاف فرمائیں گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں لکھا ہے، جو میں نے اس تقریر کے شروع میں تلاوت کی، اس آیت کی جسے میں ماسٹر کی کہتا ہوں، سارے تالوں کو کھولنے والی چابی، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں لکھا ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ میں مانو، صرف اللہ میں ماننا کافی نہیں ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کو ماننا کافی نہیں، اللہ کی عبادت صرف کرنا چاہیے، وہ ضروری ہے۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں، یہ ضروری ہے۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور اگر اس کے بعد وہ لوگ نہیں مانتے تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا کہنا مانتے ہیں۔ یہی پیغام عیسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْیَمَ، وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم اللہ ہے، وہ لوگ کفر کر رہے۔ وقال المسیح، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا رب اور آپ کا رب ہے۔ انما یشرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ کسی نے دوسرے کو شریک کرا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت آپ کے لیے حرام ہو جائیں گی، وما وہو النار وما للظالمین من انصار، اور آپ کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ظالم کے لیے آخرت میں کوئی مددگار نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے، انما یشرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس کے لیے حرام ہے، وما وہو النار وما للظالمین من انصار، اور اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے، اور ظالموں کے لیے آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں کہ جو انسان غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں آپ ان خداؤں کو گالی مت دو، ورنہ یہ لوگ جہالت میں اللہ کو گالی دیں گے۔ لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 27 میں، اگر آپ اس دنیا کے سارے جھاڑ کو قلم میں تبدیل کریں گے اور سارے سمندر 7 سمندر ملا کے اگر سیاہی میں تبدیل کریں گے، پھر بھی آپ ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شبد نہیں لکھ سکیں گے۔ اس تقریر کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت سے، سورہ حج سے، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 73 میں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو اس بات کو سنو، جو کوئی آپ کے مددگار ہے اللہ کے علاوہ، اگر یہ سارے اکٹھا ہو گئے ایک مکھی کو بنانے کے لیے
پھر بھی یہ لوگ مکھی کو نہیں بنا سکیں گے، اور اگر مکھی کوئی کھانا ان سے چھینیں گے تو یہ لوگ اس کھانے کو بھی واپس نہیں لا سکیں گے۔ کمزور ہے وہ لوگ جو غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور کمزور لوگ ہیں وہ جس کی عبادت کرتے ہیں۔ اسلام میں ہر گناہ معاف ہے، لیکن شرک کی معافی کیوں نہیں ہے؟ اگر انسان قتل کرتا ہے اسے معافی ہے، زنا کرتا ہے اسے معافی ہے، لیکن شرک کی معافی کیوں نہیں ہے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اسلام میں سارے گناہ کی معافی ہے، شرک کی نہیں۔ قتل کرتا ہے معافی ہے، زنا کرتا ہے معافی ہے، شرک کی معافی کیوں نہیں؟ آپ قرآن مجید کے بارے میں ذکر کر رہے جو سورہ نساء میں ہے، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116۔ ان دو آیتوں میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں لکھا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ جو شرک کیا ہے وہ بہت بھٹک چکا ہے۔ تو اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اب زنا کریں گے تو معاف کرے گا ہی، کر سکتا ہے اگر آپ توبہ کریں گے تو۔ اگر آپ توبہ کرتے کہ میں نے زنا کیا ہوں، میں نے قتل کیا ہوں، مجھے معاف کر دے اور انشاءاللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ معاف کرے گا۔ اسی طریقے سے شرک بھی، اگر آپ شرک کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ میں اگلی بار شرک نہیں کروں گا، تو اللہ شرک کو بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کے حالت میں مریں گے تو معافی نہیں ہے۔ آپ مشرک جیسا مریں گے، شرک کرتے ہوئے مریں گے تو معافی نہیں۔ اگر آپ نے شرک کیا، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں، کل بھی پرسوں بھی کتنے غیر مسلم بت پرستی کرتے تھے، شرک کرتے تھے، مورتی پوجا کرتے تھے، ابھی مسلم بن گئے۔ اللہ تعالیٰ بے شک معاف کریں گا، اور جس دن آپ اسلام قبول کیے آپ کے پچھلے گناہ سارے معاف، آپ کا سلیٹ کلین۔ میں ماشاءاللہ ابھی 46 سال کا ہوں، اچھے کام کرتا ہوں، انسان ہوں، غلطیاں بھی کرتا ہوں۔ آپ اگر اسلام قبول کرے آپ کا سلیٹ کلین، میرے تو سلیٹ میں تو کافی چیز اوپر نیچے ہے۔ اگر آپ اسلام قبول کرے تو اللہ کے رسول فرماتے آپ کے سارے گناہ معاف، سلیٹ از کلین، تو آپ ایک صاف ستھرے مسلمان بنتے۔ اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو اگر آپ مورتی پوجا کرتے تھے، نہیں کریں گے تو کیوں معافی نہیں؟ سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ اگر آپ زنا کرتے غلط ہے، آپ ریپ کرتے غلط ہے، لیکن آپ اس انسان کو چوٹ پہنچا رہے۔ آپ اگر قتل کرتے غلط کرتے، لیکن اگر مورتی پوجا کرتے تو اس خالق کے نافرمان ہیں، اس خالق کو گالی دینے سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس خالق کو گالی دیں گے تو اس کے احکامات پہ کیسے عمل کریں گے؟ آپ اس کے بتائے راستے پہ بھی نہیں چلیں گے، آپ کا نقصان ہوگا۔ تو آپ کے نقصان کو روکنے کے لیے خدا کہتا ہے کہ مورتی پوجا مت کرو، کہ مورتی پوجا کریں گے تو آپ اس کے جو احکامات پہ عمل نہیں کریں گے، آپ کو نقصان ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی گناہ کریں گے۔ اسی لیے مورتی پوجا کرنے والا سب سے زیادہ بہکا ہوا انسان ہے۔ لیکن اگر آپ غلطی کے لیے معافی مانگتے ہیں اور کہیں گے کہ اگلی بار نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کریں گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مورتی پوجا میں مانتے ہیں بھائی صاحب؟ جی مانتے ہیں؟ کیوں؟ آپ کو لگتا نہیں غلط ہے؟ آپ کیا ہندو ہے؟ جی آپ کے مذہبی کتاب میں لکھا ہے، چھندوں کے اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 ادھیائے نمبر 2 شلوک نمبر 1، ایکم ایودتیم، خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لکھا ہے سوتا سیتار اپنشد میں ادھیائے نمبر 6 منترا نمبر 9، ناچس کسی جنیتا نہ چدیپا، اس ایشور، اس بھگوان کا کوئی رب نہیں، اس کے کوئی والدین نہیں۔ لکھا ہے سوتا سیتا اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 منترا نمبر 19 میں، نہ تस्य پرتیما استی، اس ایشور، اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی بت نہیں۔ لکھا ہے یجوروید میں چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 میں، منترا نمبر 3 میں، نہ تस्य پرتیما استی، اس ایشور، اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی مورتی نہیں۔ تو صاف طور پہ کئی جگہ آپ ہندو کی مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے، تو کیوں آپ مورتی پوجا کرتے؟ بھائی صاحب جی اس بارے میں مجھے صحیح تعلیم نہیں ہے، مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ میں اتنے حوالے دے رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں پھینکتے جا رہا ہوں، حوالے کے حوالے دے رہا ہوں، آپ نوٹ کیجئے۔
جی آپ لائبریری میں جائیے, آپ کو وید نہیں ملتا ہے تو ہماری لائبریری میں جاؤ, اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن. ہمارے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں آپ کو وید کا ترجمہ ملے گا, مہابھارت کا ترجمہ ملے گا, بھگوت گیتا کے کم از کم 30 ترجمے ملیں گے, بائبل ملے گا, بائبل کا ترجمہ ملے گا, قرآن کا ترجمہ ملے گا, حدیث کا ترجمہ ملے گا. میں نہیں جانتا ہوں کہیں بھی ہندوستان میں اتنے مذہبی کتاب کا ترجمہ موجود ہے. اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں فری لائبریری, ایئر کنڈیشن میں بیٹھو, فری پڑھو. انشاءاللہ آپ کو چائے پانی بھی دوں گا میں. چائے پانی رشوت نہیں ہے, تو کہ آپ ٹھنڈے دماغ سے, کبھی ٹھنڈا دوں گا کبھی چائے پانی, تو آپ اچھے دماغ سے ریسرچ کیجئے. ہمارے پاس کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے, آپ کیا جاننا چاہتے ہیں وید کے اوپر بٹن دباؤ ملیں گا آپ کو. کدھر لکھا ہے مورتی پوجا حرام ہے, بٹن دباؤ کمپیوٹر میں نکلیں گا باہر. وید کے کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے, بائبل کے کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے, قرآن کے کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے, حدیث کے. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ریسرچ کیجئے کہ خدا ایک ہے, ریسرچ کیجئے کہ مورتی پوجا غلط ہے, ریسرچ کیجئے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو حق جلدی ملیں تاکہ آپ اس دنیا اور آخرت میں سفلتا پائے. شکریہ. السلام علیکم ذاکر صاحب, آپ نے پلٹ کے جواب نہیں دیا. جی میرا نام رینوکا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر میرا نام رینوکا ہے اور میں ایک مہاراشٹرین پریوار سے ہوں. سر میرا سوال یہ ہے, میں نے سب کے سامنے اسلام قبول نہیں کیا ہے اور میں نے پچھلے 2 سال پہلے سے ہی نماز پڑھنا اور روزے رکھنا چالو کیا, خود ہی اپنے من سے ہی. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب کے سامنے مجھے اسلام قبول کروائیں, یہ میری آپ سے گزارش ہے. اور میرا یہ سوال ہے کہ میں ایک مہاراشٹرین پریوار سے ہونے کی وجہ سے جو سبھی نان مسلم کے دل میں ہوگا جنہوں نے اسلام قبول کیا, وہ یہ ہے کہ میرے گھر پہ جو بت پرستی ہو رہی ہے اسے کیسے روکوں اور اس سے کیسے بچوں, اور میرے ساتھ میرے ماں باپ کو کیسے سمجھاؤں کہ خدا ایک ہے. بہن ماشاء اللہ 2 سال سے اسلام کا مطالعہ کر رہی ہے جی, اور اسے یقین ہو چکا ہے کہ اسلام صحیح مذہب ہے اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے. بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص آپ پر زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. کوئی آپ پہ دباؤ ہے؟ نہیں. مالی دباؤ یا پریشر؟ نہیں. آپ اپنے من سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے آخری پیغمبر ہے؟ جی. بے شک. اور آپ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ کے سامنے آپ قبول کریں. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرائیے. جی. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو واشہدو انا انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ و رسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. ماشاءاللہ آپ مسلم ہو چکے. جی شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور میں کہوں گا کہ مجمع کتنے لوگ ہیں پتہ نہیں, 1 لاکھ سے زیادہ لگتے ہیں. میں کہوں گا کہ سارے سامعین سے کہ آپ کے لیے دعا کرے اور اللہ آپ کے جد و جہد کو قبول فرمائیں. آپ کا سوال تھا کہ آپ کس طریقے سے آپ کے گھر والوں کو, آپ کے والدین, آپ کے والد والدہ کو کس طریقے سے اسلام کی دعوت دے اور کس طریقے سے یہ ثابت کرے کہ خدا ایک ہے. سب سے پہلے جس طریقے سے میں تقریر کیا ہوں
کیونکہ آپ ایک مہاراشٹرین خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ ہندو خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. آپ اگر میری کیسٹ سنیں گے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم، اسلام اور ہندو دھرم میں یکسانیت، میں کہوں گا والنٹیئر سے کہ میری طرف سے آپ کو ایک تحفہ دے. آپ اس ڈی وی ڈی کو دیکھیے اور وہ ڈی وی ڈی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے والدین، آپ کے گھر والوں سے یہ کہو کہ آپ جو یکساں ہے ہندوازم اور اسلام میں، اس کے اوپر کم از کم عمل کرو، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو ہدایت دے گا. میری یہ آپ سے التجا ہے کہ آپ جب اسلام قبول کرتی ہے اس کے بعد آپ کے گھر والوں کو احساس دلاؤ کہ آپ اور بہتر انسان بن چکی ہے. اگر آپ جو کچھ آپ کے والدین کہتے ہیں آپ ان کی ساری باتوں پہ عمل کرو، صرف وہ بات جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے، جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے. اس کے علاوہ جو بھی باتیں، جو بھی حکم آپ کے والدین آپ سے کرتے ہیں آپ اس کا پالن کرو. ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میری بیٹی جب اسلام قبول کی اب وہ مجھ سے اور محبت کرتی ہے، وہ میرا اور کہنا مانتی ہے، اس کی مجھ سے اور چاہت بڑھ گئی ہے. کیونکہ اسلام میں ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. اسی لیے آپ کو یہ احساس دلانا پڑے گا کہ آپ ان کی اور اچھی بیٹی ہے. صرف وہ چیز، جو چند چیزیں جو وہ کہتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے، وہ چھوڑ کے آپ ان کی ساری باتوں پہ عمل کرو، چاہے آپ کو مشکل ہو. مثال کے طور پہ آپ کو پسند ہے پیلا پہننا، وہ کہتے ہیں نیلا پہنو، تو آپ نیلا پہنو، کیونکہ نیلا پہننا اسلام میں حرام نہیں ہے. تو اس طریقے سے جو بھی باتیں آپ کے والدین آپ سے کرتے ہیں آپ ان سے اور محبت کرو، آپ ان سے اور پیار کرو. اس طریقے سے انہیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ نیا دھرم، یہ نیا مذہب جس میں آپ داخل ہوئے وہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کا خیال رکھو. جس طریقے سے قرآن مجید میں فرمایا سورہ اسراء میں چیپٹر نمبر 17 میں آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے بعد آپ کو اپنی والدین سے محبت کرنا چاہیے. اور اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں والدین اگر ضعیف ہو جاتے ہیں آپ ان کے خلاف اف تک مت کہو، لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ان سے پیار اور محبت کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میرے والدین کو برکت دے، اور جس طریقے سے ان نے بچپن میں میرا خیال رکھا اے خدا آپ ان کا خیال رکھو. تو اسلام میں والدین کی عزت کرنا ضروری ہے. آپ اگر اچھا برتاؤ کریں گے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے والدین اور آپ کے گھر والوں کو بھی ہدایت دے. آمین. مائک نمبر 1 میں کوئی بھائی ہوں تو سوال کر سکتے ہیں. جی. Respected to Jakir Saab, I am Satyanarayana from Yeminur, Kurnool district, Andhra Pradesh. I am BTech graduate. Alhamdulillah, Allah gave hidayat to me. I also reverted in Islam, but my parents are not accepted this. Alhamdulillah, my grandfather is accepted, but they believe only one God. In front of the Satan is first came, but I know Satan is also created by Allah. In other names of Satan in Puranas, Vedas, what is the other names of Satan in Puranas, Vedas? And my grandfather also asked one question. When the Kali Yuga is ended, I know Qiyamah is when it is came, but he asked when the Kali Yuga is ended. And so many Hindus are followed Sri Rama, Sai Baba, Sri Krishna. I know these are said only one God to our colleagues. These are prophets in between, total prophets, that is 1,24,000 prophets. These are
Sri Krishna, Sri Rama, Sai Baba, these are any prophets in between? And another question is, in present also in Kurnool and Chennai, some people are followed Kalki Bhagwan, Amma Bhagwan. Any information about this person? भाई साहब ने सवाल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसने इस्लाम कबूल किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको जज़ाए खैर दे और इसके जद्दोजहद को कबूल फरमाए। इनका सवाल है कि जो शैतान है वो क्या इस्लाम के अलावा हिंदू धर्म में है और उसका क्या नाम है? नाज़रीन, तो शैतान का नाम हिंदू धर्म में क्या नाम है वो आगे बात आ रही है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का मुकम्मल फोकस इस बात पे था पिछले बयान में कि आप हिंदू हों और मुशरिक हों और कुरान पढ़ें तो आपको फ़ायदा नहीं जब तक कि आप बुत की इबादत को छोड़ के कुरान नहीं पढ़ते, और आप बुत की इबादत को छोड़ के आप हिंदू बने और उसके बाद अपनी किताबों को पढ़ें, फिर सोचें कि सच और हक़ क्या है। हम तो यही कहते हैं कि इस्लाम ही सच और हक़ है। अक्सर लोग अल्लाह की इबादत शिर्क के साथ करते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने बड़ी अजीब नुक्ता उठाया कि इसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान किया है कि अगर आप इनसे पूछो कि ये कुरान दिन रात और ज़मीन आसमान किसने बनाए तो कहेंगे अल्लाह ने बनाए। लेकिन अल्लाह की इबादत, और फिर मुशरिक हिंदू कहते हैं हम भी अल्लाह की इबादत करते हैं, तो कहें शिर्क के साथ करते हैं, बुत को सामने रख के करते हैं। ये अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह सारे गुनाह माफ़ करेगा, शिर्क कभी भी माफ़ नहीं करेगा। जैसे कि कत्ल है वो भी माफ़ हो जाएगा। अब कुरान पाक में फरमा दिया है कि कत्ल जो है, वमन क़तल नफ्सन बग़ैर नफ्सिन और फ़सादिन फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। किसी ने किसी उज़र के बग़ैर या क़िसास के बग़ैर किसी शख्स को कत्ल किया तो गोया कि सारी दुनिया के इंसानों को कत्ल किया। इस वक्त 8 अरब इंसान हैं। एक इंसान को कत्ल करना 8 अरब 8 बिलियन लोगों को कत्ल करने के बराबर है। वो भी माफ़ हो जाएगा अगर तौबा कर ले या किसास की दियत दे दे या उसके बदले में उसको सर कलम कर दिया जाए, उसका माफ़ होता है। ये ज़हन में रखें, जो इस्लाम में किसास का सिस्टम है कि अगर किसी ने किसी को कत्ल किया तो उसको वो बदले में या दियत देगा 100 ऊँट या उसको कत्ल किया जाएगा। ये है मरने वाले के जिसको कत्ल किया गया उसके सरपरस्तों को, उनके पेरेंट्स के पे डिपेंड करता है कि वो दियत लेते हैं या वो आपस कत्ल का मुतालबा करते हैं। तो वो कत्ल होते ही माफ़ हो जाता है, ये याद रखिएगा। किसी का सर कलम अगर कत्ल के बदले में किया जाता है उसका कत्ल माफ़। तो कहने का मकसद ये है कि वो भी बख्शा जाएगा, लेकिन बुत रख के आपने अल्लाह को इबादत की, ओहो कितना बड़ा शिर्क गुनाह है ये। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। मूर्ति पूजा करने वाला सबसे ज़्यादा बहका हुआ इंसान होता है, और हवाले दिए डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने। बहका हुआ इंसान क्या मतलब है? बहका हुआ एक आदमी के सामने उसके सारे घर वाले जला दिए जाएं, जैसे कि इस वक्त गज़ा में हो रहा है, सारे घर वाले मार दिए जाएं, अकेला आके बचे, उसको बहका हुआ इंसान, उसके ऊपर जो असर और तासुरात होते हैं ये बहका हुआ इंसान होता है। और इस तरह एक आदमी के सामने उसकी सारी उम्र की कमाई ख़त्म हो जाए, ये बहका हुआ इंसान है। उसके दुकान को, उसके घर को आग लग जाए, फिर वो बहक जाता है, फिर उससे समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। तो या फिर आदमी को आपने हद से ज़्यादा गुस्से में देखा हो तो बहक जाता है। और हद से ज़्यादा गुस्से में कब आता है इंसान, पता है आपको? कि जब उसका कसूर ना हो और सच पे हक पे मुखलिस हो और उसके साथ ज़्यादती की जाए। अच्छा, माशाल्लाह हाफ़ज़ा कमाल है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का। इस हिंदू नौजवान को कितने वो दे दिए, हवाले दे दिए। सही मज़हब का सामने होना लाजमी है भाई। आपका हिंदू मज़हब आपके हिसाब से सही है तो उसमें लिखा हुआ है कि आप बुतों की इबादत मत करें। यार ये औरत जिसने चुटकुला छोड़ा पीले कलर वाली कि आपने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, अच्छा लगा ये, और डॉक्टर साहब ने खड़े होकर जवाब दिया है। खुद ही मुसलमान थी, यानी खुद मुसलमान हुई थी। इसको कहते हैं अल्लाह की तरफ से हिदायत, और ये उनको मिलती है जो हक़ को तलाश करते हैं, सच्ची बात को तलाश करते हैं। बुत परस्ती कैसे रोकों? बुत परस्ती आप ऐसे रोकें चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। अगर औरत है घर की और वो मुसलमान हुई है, बाकी सारे हिंदू हैं, तो वो सुबह सारे काम कर डालें, किचन साफ कर डालें और खाने बना दें और फलां कर फलां, और वो देखें, उनको कहे कि हाँ देखो मुसलमान इस तरह होते हैं। इसी तरह मर्द है, मर्द अगर मुसलमान है हुआ है नया और बाकी घर वाले उसके क्या हैं, काफिर हैं, तो वो कोशिश करे ज़्यादा वक्त काम में लगाए
والد کی خدمت کرے، والدہ کی، چھوٹے بھائیوں سے پیار کرے، ان کے لیے کپڑے لے آئے، فلاں کرے، فلاں، جتنا کر سکتا ہے وہ کرے اور دکھائے کہ یار مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے، دعا کرو کہ جس طرح انہوں نے 55 میں خیال رکھا۔ ہاں یہ قرآن پاک میں حکم ہے ہم سب کو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پہ ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ہندو مذہب میں شیطان کا کیا نام بتایا۔ دوسرا سوال ہے کیا کلیوگ آ چکا ہے؟ تیسرا سوال ہے کیا ہم شری کرشن شری رام کو پیغمبر مان سکتے ہیں؟ اور چوتھا سوال ہے کل کے اوتار کے بارے میں۔ پہلا سوال کہ شیطان کا کیا نام ہے؟ تو شیطان کا صدر ہے، اس کا نام قرآن مجید میں ابلیس ہے، لیکن قرآن مجید میں کہا گیا ہے سورہ ناس میں کہ وہ لوگ جو دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں آپ کے دل میں اور پھر ہٹ جاتے ہیں، وہ انسان میں سے اور جن میں سے ہے۔ شیطان قرآن مجید کے مطابق انسانوں میں سے بھی شیطان ہے اور جن میں سے بھی۔ انسان اور شیطان دونوں کو فری ول دیا گیا ہے، ہم چاہے تو اللہ کی بات مان سکتے ہیں، چاہے تو نہیں مان سکتے۔ جو لوگ کو فری ول دینے کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات مانتے ہیں وہ فرشتے کے اوپر ہو جاتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف جاتے ہیں اسے کہتے ہیں شیطان۔ تو شیطان انسانوں میں سے بھی ہے اور جن میں سے بھی ہے، اور اس کا ذکر دیگر مذاہب کی کتاب میں بھی ہے۔ شیطان ڈیول بولو، انگریزی میں ڈیول کہتے ہیں، بائبل میں اس کا نام ہے ڈیول۔ اس طریقے سے ہندو مذہب باقی مذہب کی کتاب میں بھی لکھا ہے شیطان، اور پارسی کتاب میں اہرمان۔ تو ہر مذہب میں دیر از این ایول فورس، اسے شیطان کہو، ڈیول کہو، ابلیس کہو۔ آپ کا دوسرا سوال ہے جو کلیوگ، یہ کلیوگ آ چکا ہے۔ آپ کا تیسرا سوال کہ ہم شری کرشن شری رام کو پیغمبر مان سکتے ہیں کہ نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے مشکات المصابی کی جلد نمبر 3 میں، حدیث نمبر 5373 میں، جس کا ذکر ہے احمد بن حنبل میں جلد نمبر 5 میں، صفحہ نمبر 265 اور 266 میں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، لیکن نام سے قرآن مجید میں صرف 25 کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام سے 25۔ لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ فاطر میں سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، نہیں ہے کوئی امت جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خبردار کرنے والا نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم میں ہم نے ہدایت دینے والا بھیجا۔ نام سے صرف 25 کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے 1,24,000 پیغمبر ہے۔ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ شری کرشن پیغمبر تھے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ شری رام پیغمبر تھے؟ کیونکہ قرآن مجید میں شری کرشن یا شری رام کا ذکر نہیں آتا ہے، نہیں کوئی صحیح حدیث میں آتا ہے، اسی لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پیغمبر تھے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے، میں بھی ہو سکتا ہے وہ پیغمبر تھے یا ہو سکتا ہے وہ پیغمبر نہیں تھے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ 100% پیغمبر تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں رام علیہ السلام، یہ غلط ہے، یہ کہنا غلط ہے۔ تو شری کرشن شری رام ہو سکتا ہے پیغمبر تھے، ہو سکتا ہے نہیں تھے، لیکن اگر وہ پیغمبر تھے، جتنے بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے لوگوں کے لیے بھیجے گئے تھے، اپنی قوم کے لیے، اور ان کا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے۔ اسی لیے آج آپ چاہے انڈیا میں جی رہے ہیں یا امریکہ میں یا UK میں یا سعودی عربیہ میں، آج آخری پیغمبر جو قرآن میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، سارے انسانیت کے لیے، سارے جہاں کے لیے۔ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، وہ صرف مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ تو آج
चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं या यूएसए में या यूके में या सिंगापुर में या सऊदी में, आपको मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। और ये लिखा है हिंदू मज़हब की किताब में भी। जिस तरीके से आपने कहा कल के अवतार के बारे में, इसके ऊपर तकरीर दी थी मैंने लास्ट सैटरडे, एक हफ़्ता पहले 15 तारीख को इसी स्टेज पे एक हफ़्ते पहले मैं तकरीर किया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुख्तलिफ़ मज़हबी किताबों में, और उसमें मैंने कल के अवतार का भी जिक्र किया था। लिखा है कल की पुराना में चैप्टर नंबर 2 में वर्ष नंबर 4, 5, 7, 11 और 15 में कि कल की अवतार आएंगे, भविष्यवाणी है। उसके वालिद का नाम है विष्णु यास, तर्जुमा करते हो जाता है अल्लाह का बंदा अब्दुल्ला। उसके वालदा का नाम है सुमति, तर्जुमा होता है अमन रखने वाली औरत, जिसका तर्जुमा होता है आमिना। कहा गया है कि वो पैदा होंगे संभाला में, अमन की जगह, तर्जुमा है मक्का। वो पैदा होंगे उस संभाला देश के सदर के घर में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश ख़ानदान में पैदा हुए। इस तरीके से डिटेल में मैंने जिक्र किया था एक हफ़्ते पहले कल के अवतार। ये कल की अवतार है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ये बात अपने वालिद से कह सकते, और इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे कि आपके वालिद को भी हिदायत मिले। अस्सलाम वालेकुम। माइक नंबर 2 में अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हों तो सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आत्माराम जायसवाल है। मैं इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे घर वालों को मालूम नहीं है मैं इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे हालत में मैं बोल भी नहीं सकता कि मेरे घर वाले की क्या राय मशवरा रहेगा, लेकिन चीज़ों को, सब बातों को भूल कर मैं इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए तैयार हूँ। हालांकि मेरी शादी भी हो गई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद मैं अपने परिवार में अपने बीवी के साथ, मतलब अपने माँ बाप भाई के साथ रह सकता हूँ कि अलग रहना पड़ेगा? भाई साहब का सवाल है कि वो इस्लाम मज़हब कबूल करना चाहते हैं, लेकिन उनके वालिदैन को नहीं पता है। क्या अपने वालिदैन को बताना ज़रूरी है? और इस्लाम कबूल करने के बाद क्या मैं अपने घर में माँ बाप के साथ रह सकता हूँ कि नहीं? इस्लाम कबूल करने के लिए आपको अपने वालिदैन को बताना ज़रूरी नहीं, किसी को बताना ज़रूरी नहीं। दिल में, ये मजमे को भी बताना ज़रूरी नहीं। अगर दिल में आप ईमान रखते हैं कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और आखिरी पैगंबर, आप मुस्लिम हो जाते। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको शक है क्या बताने के बाद मेरी जान खतरे में आ सकती है या मुझे कोई चोट पहुंच सकती है, तो आप इसको महफूज रख सकते, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर बता सकते हैं तो बेहतर है, लेकिन बताना फ़र्ज़ नहीं है। अगर आपको जान का ख़तरा है तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप बताएंगे, आप आसानी से इस्लाम को फॉलो कर सकेंगे। लेकिन आपको डर है, जान का ख़तरा है, तो बताना ज़रूरी नहीं। ये आप और आपके खुदा, आपके अल्लाह के दरमियान है। आप इस्लाम कबूल करने के बाद बेशक आपके घर में रह सकते हैं, आप आपके वालिदैन के साथ रह सकते। जैसा मैंने कहा था पहले जवाब में, जो बहन ने सवाल किया था, आपको अपने वालिदैन के साथ और अच्छा सलूक करना चाहिए, उनसे और मोहब्बत करना चाहिए। उनको ये दिखाना चाहिए कि मैं मुसलमान बनने के बाद पहले से और अच्छा बेटा हूँ। सिर्फ़ वो चीज़ें जो कुरान और सही हदीस के ख़िलाफ़ है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ है, वो चीज़ आपको नहीं मानना चाहिए। उसके अलावा सारी चीज़ें मानेंगे, उसमें कोई गिला शिकवा नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते। अगर नहीं करना चाहते, ज़रूरी नहीं है कि सबके सामने बोलना ज़रूरी नहीं, लेकिन चाहते तो कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि कर लूँ। आप चाहते कि इस्लाम कबूल करें? जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप पर किसी ने ज़बरदस्ती की? नहीं। किसी ने कोई दबाव डाला? नहीं। आप आपके मन से कबूल करना चाहते? जी। आपको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की? नहीं। क्योंकि
ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल कराना कुरान के ख़िलाफ़ है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 में, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो कोई आपको रोक भी नहीं सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि एक अल्लाह है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं? आप इस बात में मानते हैं कि एक ही खुदा है हाँ मानते हैं। और उसके अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं। आप मानते हैं कि इस खुदा के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? जी। अब मैं अरबी में आपको कलमा पढ़ाऊँगा और आप दोहराइए। ठीक। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्न मुहम्मदन मोहम्मद अब्दुहु अब्दहु व रसूलुहु, व रसूलुहु, मैं गवाही मैं गवाही देता हूँ देता हूँ कि अल्लाह कि अल्लाह के अलावा के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई गैर मुसलमान मुस्लिम बनता है, यह हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि उस नौ मुस्लिम का इस्तकबाल करे, उससे मोहब्बत करे, क्योंकि जब भी एक गैर मुस्लिम बनता है तो अल्लाह के रसूल की हदीस है कि वो एकदम पाक हो जाता है। हम मुसलमान जो सालों से इस्लाम को फॉलो कर रहे, कितने गुनाह कर चुके। आप कोई भी गैर मुस्लिम, कोई भी मुशरिक जब इस्लाम कबूल करता है, आज वो ऐसा है कि नया जन्म लिया है, उसके सारे गुनाह धुल जाते हैं। और ये मुसलमान भाइयों और बहनों का फ़र्ज़ है कि वो नौ मुस्लिम का इस्तकबाल करे, उससे मोहब्बत करे, उससे प्यार करे। उससे ये नहीं एहसास होना चाहिए कि मैं एक नए जगह आया हूँ, उससे मोहब्बत करना चाहिए। अगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, अगर इस्लाम जानने के लिए और कोई चीज़ की ज़रूरत है, कोई इल्म की ज़रूरत है, आप बेशक हमारे इदारे में आ सकते हैं और आपके दूसरे मुसलमान भाई से मुताला कर सकते हैं, क्योंकि जो कोई इंसान अमन के धर्म का पालन करना चाहता है, इस दुनिया में कोई भी उसे नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। और हम जानते हैं कि कल ही अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कल टेलीविज़न पे हेडलाइन न्यूज़ थी कि माइकल जैक्सन ने इस्लाम कबूल किया। तो जब जॉर्ज बुश माइकल जैक्सन को इस्लाम कबूल करने से रोक नहीं सका था यूएसए में, तो जो भी इंसान अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल करना चाहता है इस देश में, कोई भी उसे रोक नहीं सकता। लेकिन उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। वो अपनी मर्ज़ी से जब इस्लाम का मुताला करता है और जांच पड़ताल करने के बाद खुश होता है कि ये एक वाहिद मज़हब है जिससे उसकी ज़िंदगी में अमन हासिल हो सकता है, तो हम उसको वेलकम करते और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि आपको इंशाअल्लाह इस दुनिया और आखिरत में इंशाअल्लाह सवाब दे और सबसे बेहतरीन रिवार्ड दे। आमीन। खातून के शोबे में अगर कोई खातून नॉन मुस्लिम हो तो वो सवाल कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, माय नेम इज़ प्रीति and I'm working in LG company GSM Mobiles and I'm from Hyderabad. मैं आपका सीरीज़ देख के बहुत इम्प्रेस हुआ, मैं इस्लाम कबूल करना चाह रही। माशाअल्लाह, बहन ने मेरी सीरीज़ देखी है, हो सकता है पीस टीवी देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है। हम तो सिर्फ ज़िक्र कर सकते हैं, हम सिर्फ पैगाम पहुंचा सकते हैं और पैगाम पहुंचाने से कोई रोक नहीं सकता है। हालांकि सवाल जवाब का सेशन लगता है कि शहादत का सेशन है। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप पर कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है? नहीं। कोई भी दबाव डाल रहा है? नहीं। आप अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल करना चाहती है? या। माशाअल्लाह। आप इस पे ईमान रखती है कि एक ही खुदा है? या, मोहम्मद इज़ लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह। आप मानते हैं कि एक खुदा, उसके अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं।
آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ یا ماشاءاللہ. اب میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے ہیں انشاءاللہ. اشہدو اشہدو اللہ ان الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو واشہدو ان ان محمدن محمد عبدہ عبدہ و رسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کہ اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی محمود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے اس کے بندے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے. تھینک یو. مجھے اس آیت کی یاد آ رہی ہے جو سورہ 110 110 اذا جاء نصر اللہ والفتح. کیا آپ دیکھیں گے اللہ کے دین میں ہزاروں لوگ اسلام قبول کر رہے. یہ جو فتح مکہ کا تھا نظارہ جو اللہ کے رسول نے خواب دیکھا تھا اس وقت تھا. اور ہم جو مسلمان ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آخری پیغمبر نے جو کہا تھا, اللہ کے رسول نے کہا تھا بلغوا انی ولو آیا, کہ اگر ایک بھی آیت جانتے ہیں اسلام کے مطابق آپ اسے پھیلاؤ. اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہزاروں اور لاکھوں لوگ کو ہدایت دے رہا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری چھوٹی سی کوشش. تو ناظرین گرامی, یہ تھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو. ایک تو بات آئی کہ بھئی قرآن پاک میں صرف 25 انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے نام ہیں, 25. تو یہاں پر صرف 25 کا ذکر کیوں؟ کیونکہ اس کا ایک جواب یہ ہے کیونکہ باقی انبیاء کی شریعت منسوخ ہونی تھی اور ان کا ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے. اب جو ملت ابراہیمی اور آدم علیہ السلام سے جو مشترکہ باتیں کامن باتیں تھیں وہ تو سب میں تھیں, تو اس کو یوں کہا جائے گا. دوسرا یہ کہ دیکھیں تقریباً 100 لاکھ انبیاء ہیں جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے حدیث بیان کی مسند امام احمد بن حنبل کی. 100 لاکھ انبیاء, تو 100 لاکھ انبیاء کا ذکر کرنا یہاں پر قرآن پاک بہت بڑا ہو جاتا. اور صرف ان انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے جن انبیاء کی قربانی بہت زیادہ تھی. حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور حضرت آدم علیہ السلام نے بغیر کپڑوں کے زندگی گزاری, پتے پہنے, پوری زمین پر 2 ہی بندے, ایک میاں اور ایک بیوی. اور نہ تو کوئی انجینئر ہے, نہ کوئی گھر ہے, نہ ہی کوئی کنواں ہے پانی کے لیے, نہ ہی کوئی ڈاکٹر ہے, نہ ہی سلائی کیے ہوئے کپڑے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کی قربانی دیکھو, وہ اللہ کا حکم مان کے یہاں آئے, ورنہ وہ عرض کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ سے یا اللہ ہم نے نہیں رہنا دنیا میں, اب مہربانی فرمائے ہمیں واپس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مان بھی لیتے کیونکہ وہ اللہ کے محبوب نبی تھے حضرت آدم علیہ السلام. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ان کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہے. آگے نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام جب تھے تو پوری کی پوری زمین پر کفر تھا, سب غیر مسلم تھے سوائے 82 لوگوں کے. 82 پیپل تھے بس. تھک گئے نوح علیہ السلام, پھر دعا کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اے اللہ زمین پر ایک بندہ بھی اب مت چھوڑ. اور اللہ نے مانی, اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرمایا پانی نکال. تندوروں سے پانی نکل رہا تھا, سمندر اوپر آ گیا, آسمان سے بارش برسی اور سارے پہاڑ ڈوب گئے. یہ قرآن پاک میں ہے. ایک پہاڑ پر جا کے جودی پہاڑ پر جو ہے وہ نوح علیہ السلام جس کشتی میں تھے, وہ کشتی میں 82 لوگ تھے اور وہاں کچھ جانور بھی تھے, وہ رکھے گئے. پھر وہ کشتی وہاں رکی اور پانی آہستہ آہستہ ختم ہوا. یہ سارے حضرات زمین پر واپس اترے اور سب کو اللہ تعالیٰ نے مار دیا, یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ نے مار دیا, کافر تھا. تو ان کا ذکر قرآن پاک میں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ بیت اللہ شریف کو بنایا. یہی بیت اللہ شریف جو مکہ میں ہے یہ آدم علیہ السلام نے بنایا تھا, دوبارہ بنایا اور قربانی کی ابتدا ہوئی. اور 2 لڑیاں چلیں آخر زمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اسحاق علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام. تو ان دونوں کی لڑیوں سے آگے موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, یہ سارے, اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسری لڑی سے نبوت کا دروازہ بند کرنا تھا. تو اہم چیزوں کو, اہم انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, اس لیے سب کا ذکر نہیں کیا جاتا. یا دل میں اسلام رکھیں جیسے شاہ رخ خان, عامر خان,
اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو دل میں رکھا ہوا ہے اور کچھ مشہور بھی ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دی کہ صحیح یہ ہے کہ آپ سب کے سامنے اسلام قبول کریں۔ فقہ حنفی کے مطابق، شریعت محمدی کے مطابق یہ ہے کہ اگر آپ دل میں ایمان لاتے ہیں اللہ کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور شرک بدعت عبادت ہے، شرک حرام ہے، اور قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں، تو آپ مسلم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک اللہ کی بات کیا دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، یعنی ایک اللہ کی بات جب کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہو یا ہم ہوں، کیونکہ ہم قرآن جانتے ہیں اللہ کے فضل سے، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرو۔ جب ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ بات پتہ ہے اور سمجھائی ہے، اور اللہ ہی سمجھاتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے اللہ سمجھاتا ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس ایک اللہ کو مانے تو دل میں تو ٹھنڈ پڑنی ہی چاہیے۔ مائیکل جیکسن نے اسلام قبول کیا۔ ڈاکٹر صاحب کی معلومات تو یہ تھی کہ میڈیا میں آیا، ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب نے حوالہ دیا، میڈیا میں آیا، مائیکل جیکسن مسلمان ہو گیا۔ اب میں نے جہاں تک اس کی سرچ کی تو ان کے بھائی کا نام ہے مرجین جیکسن، مجھے یاد پڑتا ہے۔ مرجین جیکسن مسلم ہے، آج بھی مسلم ہے، اور اس نے جو ہے وہ اپنے بھائی کو مکہ سے کتابیں لا کے دی تھی مائیکل جیکسن کو کہ آپ پڑھو اور آپ مسلمان ہو جاؤ۔ وہ بندہ کچھ عجیب تھا، اس بندے میں بہت کچھ عجیب تھا۔ ایک عجیب یہ تھا کہ وہ 150 سال زندہ رہنا چاہتا تھا۔ 25 ڈاکٹر تھے اس کے جو اس کو ہر وقت چیک کرتے تھے، اور ان 25 ڈاکٹروں کے درمیان بیڈ پہ اس کی روح نکل گئی، سانس نکل گئی، مر گیا۔ اللہ تعالیٰ جس کو مارنا چاہے کوئی بچا ہی نہیں سکتا ہے، اور ہمارے سامنے کچھ لوگ مسجد سے نکلے اور راستے میں درد ہوا اور ہاسپٹل ڈاکٹروں کے درمیان میں روح نکل گئی، ہارٹ اٹیک ہوا۔ تو مائیکل جیکسن کو کوئی نہیں بچا سکتا تھا، اللہ کا فیصلہ تھا۔ دوسرا اس میں ایک عجیب بات اور تھی کہ اس نے اپنی ساری سکن چینج کرا ڈالی، بلیک تھا اور اس نے ساری سکن چینج کرا ڈالی اور کہتا تھا کہ مجھے کالوں سے نفرت ہے۔ یہ بھی سنا ہے ہم نے، اللہ علم اس کی بات سچ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ دوسری عجیب بات تھی کہ اس دور میں اس نے اپنی سکن کو چینج کر لیا، جیسے بھی ہوئی سکن چینج کر دی گئی۔ اچھا، یہ ایک انوکھی بات تھی۔ تیسری بات جو اس بندے میں انوکھی تھی، اس کو دیکھ کے لڑکیاں مر جاتی تھیں اسی وقت عورتیں لڑکیاں مر جاتی تھیں۔ یہ باتیں ساری ہم نے آرٹیکلز میں پڑھی ہیں۔ جب وہ مرا نا تو ہم اس وقت اسکول میں اپنا مدرسے میں پڑھتے تھے، تو بڑا اخباروں میں اس کا چرچا آیا، بھائی مائیکل جیکسن مر گیا۔ تو یہ بھی ایک عجیب بات تھی۔ باقی گانا، ڈانس، یہ وہ فلاں، اس کو ہم نہیں بیان کرتے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اس بندے میں یہ 3 عجیب باتیں تھیں، اور اس کا بھائی چاہتا تھا کہ اس بندے کی فین فالوئنگ آج بھی اس کی فین فالوئنگ ہے، اور اس کو ڈونیشن جاتی ہے اس کے اکاؤنٹ میں آج بھی، مائیکل جیکسن کے۔ جی اب بتائیں، یہ چیز ہے نا۔ تو ایسی ہم امید کرتے ہیں کہ اس نے مطالعہ کیا ہوگا، اسٹڈی کیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے وہ ایمان لایا ہو۔ چلا کیا بات کریں، سارا واضح ہو جائے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔